بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 23 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے مرزا صاحب کا دجال کے بارے میں پہلا نظریہ۔ مرزا صاحب کی بعض تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال انسان کی طرح کسی وجود کا نام نہیں ہے بلکہ عیسائی پادریوں کا گروہ دجال ہے۔ تحریر نمبر 1 مرزا صاحب نے لکھا ہے، دجال موعود یہی پادریوں اور عیسائی متکلموں کا گروہ ہے جس نے زمین کو اپنے ساحرانہ کاموں سے تلہ بالا کر دیا ہے۔ ازالہ اوہام میں یہ ہے۔ تحریر نمبر 2 مرزا صاحب لکھتے ہیں، پادریوں کے سوا اور کوئی دجال اکبر نہیں ہے۔ مجموعہ اشتہارات میں ہے، جلد نمبر 1۔ تحریر نمبر 3 مرزا صاحب نے لکھا ہے، میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ یہ بھی ازالہ اوہام میں ہے۔ تحریر نمبر 4 مرزا صاحب نے لکھا ہے، بے پا یہ ثبوت پہنچ گیا کہ مسیح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی یہی پادریوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے۔ یہ بھی ازالہ اوہام میں ہے۔ تحریر نمبر 5 مرزا صاحب نے لکھا ہے، دجال کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا اور گمراہ کرنے والا اور خدا کے کلام کی تحریف کرنے والا ہو، اس کو دجال کہتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ پادری لوگ اس کا کام میں سب سے بڑھ کر ہے، پس اسی وجہ سے وہ دجال اکبر ہے اور خدائی تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق دوسرے کسی دجال کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ دجال گرجا سے نکلے گا اور جس قوم میں سے ہوگا وہ قوم تمام دنیا میں سلطنت کرے گی۔ حقیقت الوحی میں لکھا ہے، مرزا صاحب کا یہ نظریہ اس لحاظ سے باطل ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس دجال کے آنے سے خبر دی گئی ہے وہ تمام انبیاء کرام نے ان سے ڈرایا ہے۔ وہ دجال انسانوں کی طرح ایک وجود رکھتا ہے اور وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی اس حدیث کو تسلیم کیا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، دجال کا بھی حدیثوں میں ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور پہلے دعویٰ نبوت کرے گا اور پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا۔ یہ تحفہ گولڈویہ میں۔ اب ہمارا قادیانیوں سے سوال کہ اگر عیسائی پادریوں کا گروہ ہی دجال تھے تو ان کا پہلے دعویٰ نبوت اور پھر دعویٰ خدائی دکھائے کہ انہوں نے مرزا صاحب کے دور میں کب دعویٰ نبوت اور دعویٰ خدائی کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پادریوں کے گروہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ اگر یہی دجال تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر کیوں نہیں دی۔ مرزا صاحب کا دجال کے بارے میں دوسرا نظریہ۔ مرزا صاحب دجال کے بارے میں اپنا نظریہ بتاتے ہیں، یوں لکھتے ہیں کہ دجال سے مراد بیکبال قومیں ہیں۔ مرزا صاحب کی تحریر یہ ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہے، ہماری نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد اقبال قومیں ہوں گے اور گدہ ان کا یہی ریل ہوگا جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں 1000 سفر کریں گے۔ یہ ازالۃ اوہام میں ہے۔ لیجیے، مرزا صاحب نے بیکبال قوموں کو بھی بلا دلیل ہی دجال تسلیم کر لیا، اور ہمارا قادیانی سے سوال ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے جہاں بیکبال قوموں کو دجال کہا گیا ہے۔ ایسی کوئی حدیث قیامت تک بھی نہیں ملے گی۔ مرزا صاحب کا دجال کے بارے میں تیسرا نظریہ یہ ہے، مرزا صاحب کا دجال کے بارے میں تیسرا نظریہ یہ تھا کہ جھوٹوں کے گروہ کو دجال کہتے ہیں۔
جیسا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، لعنت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں جو باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں اور خلق اللہ کے گمراہ کرنے کے لیے مکر اور تلبیس کو کام لاتے ہیں۔ یہ بھی ازالہ اوہام میں ہے۔ مرزا صاحب یہ جھوٹوں کے گروہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا کہ جھوٹوں کا گروہ وہی دجال ہے، تو مرزا صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ مرزا صاحب کا چوتھا نظریہ، مرزا صاحب کا دجال کے بارے میں یہ نظریہ ہے، یہ بھی تھا کہ شیطان کا نام ہی دجال ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، واضح ہو کہ دجال کے لفظ کی دو تعبیریں کی گئی ہے، ایک یہ کہ دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو جھوٹ کا حامی ہو اور مکر اور فریب سے کام چلاوے، دوسرا یہ کہ دجال شیطان کے نام ہے جو ہر ایک جھوٹ اور فساد کا باپ ہے۔ حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہے اور روحانی خزائن میں بھی ہے۔ شیطان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ جواب یہ ہے کہ شیطان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ شیطان ہی دجال ہے۔ ثابت ہوا مرزا صاحب کا یہ نظریہ بھی جھوٹا ہے۔ مرزا صاحب کا پانچواں نظریہ یہ ہے، مرزا صاحب کا دجال کے بارے میں یہ نظریہ یہ بھی تھا کہ عیسائیت کی بت کا نام دجال ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس شیطان دجال کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بت ہے۔ یہ بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی گروہ گرجا میں قید تھا اور صرف جساسہ کے ذریعے سے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا۔ پھر قرون ثلاثہ میں بعد موجب خبر انبیاء کہ اس بت نے رہائی پائی اور ہر روز اس کے طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 13ویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اس نے خروج کیا۔ اسی بت کا نام دجال ہے۔ جس کا سمجھنا ہو سمجھ لے، اور اسی بت سے خدا تعالی نے سورۃ فاتحہ کی اخیر میں وللضالین کی دعا میں ڈرایا ہے۔ یہ بھی حقیقت الوحی میں لکھا ہے۔ ایک طرف تو مرزا صاحب عیسائیت کی بت کو دجال کہتے ہیں اور دوسری طرف لکھتے ہیں کہ یہ تحقیق شدہ امر ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل دجال شیطان کا اسم اعظم ہے جو مقابل خدا کے اسم اعظم کے ہے جو اللہ الحی القیوم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پر یہود کو دجال کہہ سکتے ہیں، نہ نصارہ کے پادریوں کو، اور نہ کسی اور قوم کو، کیونکہ یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں۔ خدا نے اپنے مقابل پر ان کو کچھ اختیار نہیں دیا، بس کسی طرح ان کا نام دجال نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا کی کون سی بات سچی ہے؟ پہلی بات سچی ہے یا دوسری؟ عیسائیت کا بت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور میں موجود تھا، لیکن اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال نہیں فرمایا۔ لگتا ہے مرزا صاحب کو شیطان نے یہ جھوٹی وحی کی ہے جن کا ثبوت کسی مرزائی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ